حضرات گرامی دیکھیے، ماہ رمضان کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ جو اس ماہ رمضان کا ادب کرے، احترام کرے، تو پروردگار عالم اپنے اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بڑا پیار فرماتا ہے۔ اور جو روزے داروں کا بھی ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی روزہ رکھنے کے برابر ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، روزہ رکھنے کے برابر ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اسے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر روزہ افطار کرانے کے لیے اتنی استطاعت نہ ہو، ہمارے پاس میں اتنا کھانا نہ ہو، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک گھونٹ پانی سے یا ایک گھونٹ دودھ سے ہی روزہ افطار کرا دو، پھر بھی اللہ تمہیں روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر میں میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے اتنا پانی پلائے گا، اتنا پانی پلائے گا، اتنا پانی پلائے گا کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہ روزہ افطار کرانے کی فضیلت ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، جو روزے دار کو افطار کا انتظام کر کے دے دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو افطار کرتا ہے اور افطار دوسروں کو کراتا ہے تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس شخص کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین شب قدر میں، جو مبارک رات ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر کی رات جو ماہ رمضان میں آتی ہے، فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دعا استغفار کر دیں، یا جس کے لیے حضرت جبرائیل دعا استغفار کر دیں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں جو شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس لیے روزہ افطار خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرائیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ ثواب رکھا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ برکتیں رکھی ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، روزہ افطار، میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ جو افطار کرنا ہے وہ کھجور سے کرنا ہے، یعنی روزے کو افطار کیا جائے تو کھجور کے ذریعے سے کیا جائے، کیونکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کے اندر طاقت ہوتی ہے، کھجور کے اندر قوت ہوتی ہے، اور وہ پورے دن کے طاقت کو، پورے دن کی نہ کھائے ہوئے جسم کو طاقت دیتی ہے، اور اس کے اندر بہت برکتیں ہیں، اس کے اندر بہت ہی زیادہ عظمتیں ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ روزہ افطار کرو تو کھجور سے افطار کرو۔ جو کھجور سے افطار روزہ کرتا ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی سے روزہ افطار کر لیا جائے، اور پانی بھی نہ ہو تو نمک سے روزے کو افطار کر لیا جائے، پھر اس کے بعد میں اپنی جو چیزیں کھانی ہیں ان چیزوں کو آپ کھانا شروع کیجئے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ جب روزے دار دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔
میرے پیارے مسلمانوں، حدیث پاک میں آتا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ ایک دم قبول کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا روزے دار ماہ رمضان میں جب افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور جب دعا کرتا ہے اللہ میری دعا قبول فرما، تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسرا شخص عادل بادشاہ جو عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، وہ بھی اپنی رعایا کے لیے یا اپنے کسی بھی حق کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا شخص مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ مظلوم جو ہوتا ہے، ستایا ہوا ہوتا ہے، جب دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ جو وہ کہتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کے کہنے کو اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، معلوم ہو گیا کہ روزے دار کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو روزہ کھولنے سے کم 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے، جہاں جہاں مسلمان بھائی بہنیں پریشان حال ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں تو اللہ کیونکہ اس وقت دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن آج کل کے معاملہ تو ایسا ہے کہ لوگ دعا کہاں کرتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بار بار گھنٹہ دیکھتے ہیں یار کب اذان ہوگی کب اذان ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دسترخوان کو سجانے میں، فروٹس وغیرہ لگانے میں لگ جاتے ہیں، سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اتنا پیارا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ، اور لوگ اسے دسترخوان کو سجانے میں، فروٹس وغیرہ کو ادھر ادھر لگانے میں، کھانے کو اٹھانے میں، رکھنے میں سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اس وقت دعا نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، آپ کو اگر یہ کام کرنے ہیں تو کم سے کم 10 منٹ پہلے آپ ان سارے کاموں سے فارغ ہو جائیے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ اس وقت دعا کی ہوئی رد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ اس وقت دعا قبول بھی کرتا ہے، اور جو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اسے معاف بھی فرماتا ہے۔